محبت اور کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے کہ پھول بن کانٹا نہ بنو، چونکہ یہ بات آپ کی موم کو کہی تھی، لہٰذا سب سے بہترین ہے کہ یہ وہ انہی کی زبانی سنتے ہیں، اور یہ کاکیوں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے بڑی رہنمائی ہوگی۔ کلندر پاک نے جب یہ مجھ سے بات کہی تھی، پہلے ہی دن، پہلی ہی رات جب ہم ملے تھے، تو جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، بہت پرابلمس تھی میری زندگی میں، بالکل ایک ڈیڈ اینڈ تھا، مجھے لگتا تھا کہ آگے کوئی راستہ نہیں ہے زندگی کا، اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ شاید موت ہی ہے جو ان تمام مصائب سے مجھے نکالے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اتنی رحمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے دوست میری زندگی میں آئے۔ انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ ایک ٹپیکل ہم لوگوں کا ہوتا ہے، جو میرا خیال ہے میجورٹی آف ہماری فیملیز میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے یہاں پہ سوسائٹیز میں چلتا ہے، جادو ٹونا۔ آپس میں یہ لڑا چھوڑتے ہیں، یہ جو سو کالڈ، اپنے آپ کو تو بزرگ کہتے ہیں مگر میں معافی چاہتی ہوں، عامل ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے دوست جب سے میں نے کلندر پاک سے ملی، سید بابا جان سے ملی، اور بابا لال شاہ اور اس طرح کے جو اور بزرگ تھے، ان سے میں نے یہ پایا کہ وہ تو محبت کا درس دیتے ہیں، آپس میں جوڑنے کا درس دیتے ہیں۔ تو وہ کیسے لوگ تھے جو پہلے ہمیں ملے؟ ان میں یہی تھا کہ جی مجھے کہنا تمہارے بھائی جادو کرتے ہیں، بھائیوں سے کہنا تمہاری بہن جادو کرتی ہے، ماں سے کہنا تمہاری بیٹی جادو کرتی ہے، مجھے کہنا تمہاری ماں ظلم کرتی ہے، یعنی کہ ایک فساد کھڑا کیا ہوا تھا۔ اور اسی میں ہی ایک اور بھی حضرت صاحب مل گئے کہ پیشنٹس کے لیے انہوں نے وظائف بتائے کہ یہ آپ 40 دن کرو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب کوئی علاج نہ ہو رہا ہو تو ڈائگنوسس ہوتے ہیں جی جادو ہو گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا تم یہ کرو، صرف 40 دن کا چلا ہے، اور یہ ہے کہ اپنے پیشنٹس کو خود دم کیا کرو۔ ان دنوں میری ایک پیشنٹ ایسی تھی جو کسی طریقے سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، نہ دوائیوں سے، نہ سائیکیٹرسٹ سے، نہ ڈاکٹر سے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ جی اس پہ جادو کیا ہوا ہے کسی نے، تو آپ یہ کرو، اس کو دم کرو اور واٹ ایور۔ اچھا جب چیزیں شروع کی، جب ظاہر ہے گھر میں اختلافات تھے، بھائی کا اپنا تھا کہ وہ اب انہوں نے مجھے لمبی چوڑی پڑھائیاں بتائی ہوئی تھیں کہ پتہ نہیں ہزار تسبیحیں تھیں بے شمار، یہ سب کرنی پڑتی تھیں۔ تو میرے اوپر کمرہ میرے چھوٹے بھائی کا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ یہ نیچے سے بیٹھ کے مجھ پہ جادو کرتی ہے۔ امی تو بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہماری مائیں، خاص طور پہ ہماری پنجاب کی مائیں، وہ تو بیٹوں کے اوپر سے بیٹیاں وار کے پھینک دیں۔ تو امی نے ان کا سائڈ لینی کہ نہیں یہ بالکل صحیح کہتے ہیں، انہوں نے میرے پیچھے پڑ جانا۔ یا مجھے کچھ اس قسم کے شوق بھی تھے کہ وہ لا الہ الا اللہ انہوں نے کہا کہ تم پڑھا کرو 5-10 منٹ، مجھے ذرا شوق تھا، تو میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مجھے ایسے لگتا تھا کہ دھم ہر طرف سے بہت زیادہ آوازیں بھی آتی، الا اللہ الا اللہ، وہ ایک عجیب سا نشہ سا چڑھنا شروع ہو جاتا تھا، ایسے لگتا تھا سارا گھر دھم کر رہا ہے۔ لو جی والدہ صاحبہ بہت ڈسٹرب ہوئی، انہوں نے کہا پتہ نہیں اندر بیٹھ کے کیا پڑھاتی ہے، اماں مرحومہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے گالیاں بددعاؤں پہ اتر آئیں۔ میں نے استاد جی سے کہا یہ تو بڑا معاملہ مشکل ہو گیا۔ تو جی انہوں نے مجھے ایک وظیفہ دیا پڑھنے کے لیے کہ یہ پڑھو تو تمہاری اماں جو ہیں وہ تمہیں نہیں بددعائیں نہیں دیں گی اور اس طرح تمہیں نہیں بولیں گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پڑھا، 5 منٹ تو امی چپ رہی، اس کے بعد جب وہ بولیں تو اللہ اکبر، پہلے سے بھی زیادہ پڑھی مجھے۔ پھر میں دوسری دفعہ کوشش کی، دین آئی گیو اٹ اپ بیکاز آئی ریئلائزڈ کہ دیر سم تھنگ رانگ ود دس تھنگ، یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کی زبان ہی بند کرنے کی کوشش کروں۔ خیر شکر اللہ کا کہ جس دن سورہ رحمان ختم ہوئی، کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ مجھے لے گئے۔ جب ہمارے گھر آئے تو وہ یہی تھا، امی تو لے کے آئی تھیں کہ اس کے پاس بھوتنیاں ہیں تو ذرا اس کی بھوتنیاں قابو کریں، وہ مجھے ہی پکڑ کے لے گئے، یعنی جو بھوتنیوں کی سرگنا تھی مجھے ہی لے گئے۔ اچھا انہوں نے سب سے پہلی بات، ہم چودھری ہماری بڑی پیاری باجی ہوتی تھی، باجی مسرت، ان کے گھر چلے گئے، ہاتھ پکڑ کے لے گئے ساتھ مجھے۔ اب وہ میرا ہاتھ پکڑ کے پیار کر رہے ہیں مجھے، اور انہوں نے جو پہلی بات مجھ سے کی، انہوں نے مجھے یہی فرمایا، ہمارے پہلے گھر میں پیرنٹس کے گھر، ماں باپ کے گھر بڑا لمبا چوڑی بات ہوئی کہ آپ کیوں لڑتے ہو، یہ میں کہا بابا جی میں تو ان کے لیے دعا کرتی ہوں، یہ مجھ سے لڑتے ہیں۔ خیر انہوں نے مجھے پھر وہ
علی حق پڑھوایا, پھر انہوں نے مجھے عدالت لگوائی, اور پھر وہ ساتھ لے گئے کہ انہوں نے کہا کہ ظاہرہ اللہ والے, انہوں نے کہا نہیں یہ دکھی رام پارٹی ہے, اس کو ساتھ ہی لے جاؤ. اب وہاں جا کے میرا ہاتھ پیار سے سہلائی جا رہے, مجھے کہہ رہے بیٹا بابا پھول بن پھول کانٹا نہیں بننا, میرا بیٹا بابا پھول بن پھول کانٹا نہیں بننا. اب میں تو اندر سے, میں پہلے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ میں تو مظلوم پارٹی تھی. تو مجھے کہتے ہیں بیٹا بابا زبان بندی سے تو کام نہیں بنے گا, تو جو دل کے اندر ہے اس کا کیا کرنا ہے, پیار کر میرا بیٹا بابا, پیار کر, پیار کرو, پیار کرو, پیار سے نفرت کو مٹا دو. پھر اس کے بعد یہی تھا کہ پھول بن کانٹا نہیں بننا, یعنی کہ کلندر پاک نے یہ سبق دیا کہ مخالفت بھی من جانب اللہ ہے, کہ اگر بھائی صاحب لڑنے بھڑنے کو آتے تھے تو میں تو چوڑی ہو جاتی تھی کہ لو جی میرا مرشد آیا, اب ان سب کو میں ٹھکانے لگاؤں گی. الٹا مجھے کہتے تھے بیٹا بابا بابے کا سبق مٹی میں ملا دیا, پیار سے بیٹا بابا, لڑائی سے نفرتیں بڑھ جاتی ہیں, لڑائی سے جھگڑے بڑھ جاتے ہیں, ایسے نہیں میرا بیٹا بابا. پھر انہوں نے اتنا زیادہ یہ سبق دیا. اچھا پھر جو نفرت کرتے تھے, ظاہرہ فیملیز میں ہوتا ہی ہے لڑائیاں جھگڑے اور اس طرح کی چیزیں, کہ جو بہت زیادہ مخالفت کرتے تھے ان کے لیے دعا کرو. بڑا مشکل کام تھا آنیسٹلی اسپیکنگ, شروع میں تو بہت مشکل کام تھا. اور پھر نہیں, اب وہ باہر گالیاں دے رہے ہیں اور بیٹے بابے کو اندر سے ان کو دعائیں دینی پڑ رہی ہیں. بہت ہی مشکل سبق تھا. آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ بیٹا بابا پھول بن پھول کانٹا نہیں بننا. تو وہ محبت بڑھتے بڑھتے میں پھر ایسی جگہ مجھے لا کے رکھ دیا جہاں بے انتہا محبت کرنے والے, مہک والے, پھول والے. سو آئی گیس کہ کیونکہ اگر آپ ایسے ویسے لوگوں کے پاس چلے جاؤ تو وہ تو یہی کہتے ہیں نا جی جادو کیا ہے واپس الٹا دو. یعنی کہ اگر کسی نے آپ کے لیے برا کیا ہے تو آپ اس کو اسی کوئن میں جواب دو. اگر آپ کے ساتھ کسی نے بد زبانی کی ہے یا آپ کو برا بھلا کہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اسی زبان میں, آپ اسی ٹون میں آپ اس کے ساتھ مقابلہ کرو. لیکن کلندر پاک کا یہ سبق نہیں تھا بالکل بھی. وہ فرماتے تھے کہ بیٹا بابا محبت فاتح عالم ہے. تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ظاہر میرے اپنے پیشنٹس بھی آتے تھے. کلندر پاک سے ملنے سے پہلے جس سسٹم میں تھی وہاں یہی تھا جی, تعویذ, وہ فوٹو کاپی تعویذ لکھ لکھ کے دینے لوگوں کو, یہ جو پڑھنا پڑھانا سارا, فلانا ہے جی دم کرنا ہے تو لمبی چوڑی تسبیح ہے, فلانے نے جادو کر دیا ہے, فلانے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کے سلسلے میں یہ کیسے آتی تھی یہ اس قسم کی. تو آئی گیس سارا کچھ اندر سے ہی آتا ہے, اندر سے ہی آپ کو ابلیس مشورہ دیتا ہے کہ اچھا فلانے کی سانس جادو کیا ہوا ہے, چلو جی تم یہ پڑھو, یہ تعویذ پہن لو, اتنی دفعہ یہ پڑھو. تو کلندر پاک نے آ کے سارا کچھ بدل دیا. انہوں نے کہا بیٹا بابا سورہ رحمان دو. کلندر پاک سے ملنے سے پہلے کافی میری فالوئنگ ہو گئی تھی. آپ یہ جو ادھر ادھر ہوتے ہیں نا محبوب قدموں میں اور فلانا دشمن فنا, ان کی بڑی فالوئنگ ہوتی ہے. تو بڑی فالوئنگ تھی میری. کبھی مجھے سعودی عرب سے فون آ رہے ہیں, کبھی انگلینڈ سے, کبھی امریکہ سے, ڈاکٹر صاحب یہ ہو گیا, ڈاکٹر صاحب سانس نے وار کیا, ڈاکٹر صاحب فٹافٹ اچھا چلو یہ پڑھو, پڑھا, دم کیا, اگلے کو سر درد بھی ٹھیک ہو جاتی تھی. تو جب میں نے ان سے کہنا شروع کیا کہ چھوڑو یار آپ ان کو سورہ رحمان دو, آپ بھی سنو ان کو بھی دو, اور پیار سے, انہوں نے کہا لو جی ڈاکٹر صاحب فارغ ہو گئی. ڈاکٹر صاحب کے پاس روحانی طاقت ختم ہو چکی ہوئی ہے, اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو کرتے کرتے سارے چھوٹ گئے جو جتنے بھی تھے. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ کو اس طرح, ایک تو آپ غلط راہ پہ ہوتے ہو, پھر آپ کو انڈورس کرنے والے بہت اس قسم کے ہمارے معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں. تو پھر ہر ایک کو بتایا یہی پیغام, سورہ رحمان سنو, سورہ رحمان کا پیغام دو, 3 بار اللہ پڑھ کے پانی پیو پیار سے, اور یہ وہ. اور بلیو می اتنا سمپل تھا. پہلے تو اگر کسی کو سر درد ہوتی تھی, پہلے مجھے 1000 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی پڑتی تھی, پھر اس کو جب تک اس کو دم کرتی تھی میرے اپنے سر میں درد شروع ہو جاتی تھی. کلندر پاک نے کہا بیٹا بابا ہمارا طریقہ استعمال کر کے دیکھو, 3 بار اللہ پڑھو اور بس اس کے لیے دعا کر دو یا اس کو پانی پلا دو, وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. میرے جو کلندر پاک سے پہلے جو استاد جی تھے ان کو یقین نہیں آیا میری بات کا. کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ بہت مجاہدہ کراتے تھے. ان کی بیٹی کو ہو گئی الرجی. میں نے کہا آپ ایسے کریں, آپ بھی نا اس کو سورہ رحمان سنائیں. نیچرلی ہی جسٹ couldn't ٹیک اٹ آل. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ واقعی پھول بن پھول, اگر تو
اس طرح کہ میں اسی سسٹم میں رہتی کہ اس نے میرے پہ یہ کیا، کتنی دیر آپ برداشت کرو گے؟ کوئی آپ کو تکلیف بڑھتی جا رہی، آپ پھر ان باتوں میں آتے ہو، پھر آپ کہتے ہو اچھا اس نے یہ کیا، پھر آپ کلام پڑھتے ہو، پھر اگلے کے لیے آپ بددعا ہی کہوں گی میں تو. کلندر پاک فرماتے تھے بیٹا بابا بددعا دینا ایسے ہی ہے جیسے آسمان کی طرف منہ کر کے تھوک دو، تو وہ تھوک کدھر آئے گی؟ ہمارے اپنے منہ پر آئے گی. تو اس سے میں نے دیکھا کہ اتنا زندگی میں سکون آ گیا. کوئی بدلے یا نہ بدلے، وہ ٹھیک ہے اب سلام دعا ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو ویدر دے اسٹل بلیو اٹ کہ میرے پاس بھوتنیاں ہیں یا جو بھی ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ افیکٹ می. کلندر پاک کا جو سبق تھا نا اندر سے کہ دعا دو. جب خیال آتا ہے کسی کا جو مخالفت کرتا ہے یا جو نفرت کرتا ہے، تو اس کے لیے ہمیشہ اندر سے دعا نکلتی ہے، خاص طور پہ ان کے لیے دعا ہوتی ہے. اس سے ان پہ تو کیا اثرات ہوتے ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن اس پہ یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر بہت سکون ہے، کیونکہ جو نفرت کی آگ ہوتی ہے نا وہ انسان کی بہت ہڈیاں توڑتی ہے. انسان خود اس نفرت کی آگ میں جلتا رہتا ہے. اسی لیے کلندر پاک کے یہ سبق تھے نا، کوئی مخالفت کرتا ہے تو بیٹا بابا من جانب اللہ ہے، اس میں تمہاری بہتری ہے، تمہاری تربیت ہے، تاکہ تم میں برداشت بڑھے اور تم ایک بہتر انسان بنو. یہی تعلیمات میں نے اپنی پیشنٹس کو دینی شروع کی. سورہ رحمان سنوائی، 3 بار اللہ پڑھ کے پانی پینا. کسی سے اگر اس طرح ساس ہے، نند ہے، ابھی تک پیشنٹس کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے. تو مجھے ابھی ایک میری پیشنٹ ہے، اس کو بہت پینک اٹیکس ہو رہے تھے، تو میں نے اسے کہا کہ تم نا اس طرح، اس کی جٹھانی سے بہت انبن تھی، تو میں نے کہا بیٹا آپ اس کو جٹھانی کو دو. مجھے اس نے ابھی جو پچھلا سیشن تھا اس نے مجھے کہا، کہتی ہے کہ وہ میں نے اس کو دیا ہے میسج، تو اس کے بعد میں اتنے سکون میں آ گئی، اس کے بعد مجھے کوئی پینک اٹیک نہیں ہوا. اسی طرح میری باقی پیشنٹس بھی تھیں، جب ان کو کلندر پاک کے سبق پہ چلایا، پھول بن پھول کانٹا نہیں بننا، یعنی کہ کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی، کسی کے لیے برا نہیں چاہنا، ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کو پیغام رحمت دینا ہے، تو ان کی اپنی زندگیاں سنور گئی ہیں اور وہ آج بھی دعا دیتی ہیں.